اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین، آئیے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 سے 89۔ ہاں جی، آئیے جی۔ قالو، تجوید لیتے ہیں پہلے۔ وقالو قلوبنا غلف، وقالو قلوبنا غلف۔ اب یہ غلفن پہ آپ اس کو آگے بھی چلا سکتے تھے، لیکن وقف مطلب کی علامت ہے، آپ یہاں پہ وقف کر لیں۔ غلف بل لعنہم اللہ، بل لعنہ، اب یہ ادغام ہے، ادغام مثلین ہے، ایک لام ہے، پھر آگے یہ ادغام جو ہے اس کی شرط ہوتی ہے کہ ایک شد ہو اوپر۔ بل، اب اس کو بل لا نہیں آپ نے کہنا، کیا کہنا ہے؟ پہلے بل کا لفظ پورا ادا کرنا ہے، پھر اگلا لام جو ہے یہ دو لام ہے، یہ شد کی جگہ پہ دو لام ہے اور ایک یہ تین لام ہے جو مدغم ہو رہے ہیں۔ بل لعنہم اللہ، کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ بل لعنہ، اور دیر اس لیے لگانی ہے تاکہ پتہ چلے کہ تین لام جو ہے وہ مدغم ہو رہے ہیں، دو یہ ہیں اور ایک یہ ہے، اور اس کو بلّہ نہیں کہنا۔ بل لعنہم اللہ، پوری طرح سے یہ بل ادا کرنا ہے، پھر لعنہ۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما، فقلیلا ما، اب قلیلا ما کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام یرملون با غنہ، نون تنوین کے بعد میم ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، کتاب من، یہ کون سا قاعدہ جی؟ ادغام یرملون با غنہ۔ من عند، من عند جو ہے وہ اظہار ہے، اس میں آپ کے نون کو ظاہر کر کے جلدی سے پڑھنا ہے۔ من عند اللہ، یہ اکفا ہے، نون ساکن کے بعد دال ہے، یہ اکفا ہے۔ اللہ کو، اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ دال کے نیچے زیر آ گئی۔ من عند اللہ، من عند اللہ مصدقا لما، مصدقا لما، یہ کون سا قاعدہ ہے جی؟ قل لما ادغام یرملون بلا غنہ۔ معہم، معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم کفروا بہ، وقف مجوز کی علامت ہے، وقف کر لیں بہ، اور اس کی ہا جو ہے وہ پوری طرح ادا ہو، یہ نہیں کہ بی کہہ دیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ بہ، بہ ما عرفوا کفروا بہ فلعنت اللہ، یہ لام اللہ کا پر پڑا جانا، فلعنت اللہ علی الکافرین بئس ما اشتروا بہ انفسہم، انفسہم اخفاء کا قاعدہ، ان یکفروا ادغام یرملون با غنہ، انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، ما کے اوپر مد ہے، بما انزل اخفاء کا قاعدہ، انزل اللہ بغین ان ینزل، بغین ان، یہ اظہار ہے، یہاں پہ آپ نے نون کو جلدی سے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ بغین ان ینزل اللہ، ان ینزل ادغام یرملون با غنہ، ان ینزل اللہ من فضلہ، من فضلہ اخفاء کا قاعدہ، علی من یشاء من عبادہ، ادھر میں نے فضلہ پہ بھی وقف کر دیا تھا، یہ ہا جو ہے وہ ادا ہوئی تھی، اس کی دیر ختم کر دی تھی۔ اسی طرح یہ عبادی آگے وقف جائز کی علامت ہے، اس پہ بھی ہم نے وقف کیا ہے ہا پہ، من عبادی اس کی حرکت کو ختم کر دی۔ فباؤوا بغضب علی غضب، یہ اخفاء اظہار کا قاعدہ ہے، غضب علی، اس میں نون ظاہر کریں، فباؤوا بغضب علی غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، عذاب مہین۔ ترجمہ لیتے ہیں۔ ہوا حرف عطف اور، یعنی وہی جو پیچھے بات چل رہی تھی نا اس کا اگلا حصہ، ابھی وہی چار چیز چل رہی ہے یہود کی، ان کی کارستانیاں، ان کے سیاہ کارنامے، وہی باتیں ہو رہی ہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، قلوبنا ہمارے دلوں پر، غلف غلاف، وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھ گئے ہیں۔ بل غلاف چڑھ گئے، کیا مطلب؟ وہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں آغاز میں کہ طبع اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ مہر اس وقت لگائی جاتی ہے جب کوئی چیز مکمل ہو جائے، اس کے اندر کوئی اور چیز نہ جا سکے۔
اب انہوں نے اپنے دل جو ہیں وہ بے ہدایتی پر مکمل کر لیا اور اوپر مور لگا دیا اور غلاف چڑھا دیا. کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں. بلکہ کیا ہے, اللہ کی ذات کہہ رہی ہے یہ نہیں بات کہ انہوں نے غلاف چڑھا لی ہیں اور کوئی بات ان کے اندر نہیں جا سکتی. بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم, بلکہ اللہ نے ان کے اوپر ان کے کفر کے باعث لعنت کر دیا کہ اب ان کے دل جو ہیں وہ ملعون ہو چکے ہیں کہ اب ان کے اوپر ہدایت کا اثر نہیں ہوتا. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ, بس ان میں سے بہت تھوڑے لوگ, وہی جو بتائے تھے عبداللہ بن سلام وغیرہ, بس صرف تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں. باقی جو میجارٹی ہے ان کے اندر ایمان کی روشنی ان کے دلوں کے اندر نہیں پہنچ سکتی. انہوں نے اپنے دل اتنے سخت کر لیے ہیں, ان کے دلوں پر موریں لگ گئی ہیں. وہ کہتے ہیں بقول ان کے انہوں نے دلوں پر غلاف چڑھا لیے ہیں کہ اب ہدایت جو ہے وہ ان کے اندر نہیں پہنچتی, اور وہ اپنی اسی جو ہے سرکشی اس کے اندر غوطے کھاتے پھرتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ, وَلَمَّا, اور جب جاءہم آئی ان کے پاس, کتاب من عند اللہ, کتاب اللہ کی طرف سے, اللہ کے پاس سے, وہ کتاب مصدقن, تصدیق کرنے والی, لما, اس کی معام جو ان کے پاس تھی. کیا مطلب, یعنی جب قرآن آیا جو تصدیق کرنے والا تھا تورات کی, یعنی وہ تورات اور انجیل کا تتمہ تھا, اس کو مکمل کرنے والا تھا, اس کی تکمیل کرنے والا تھا, اس کی تصدیق کرنے والا تھا. وَقَانُوا مِن قَبْلُ, اور اس سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جب ابھی قرآن نہیں آیا تھا اور اس تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں وہ اس طرح دیکھتے تھے, عرفو, جیسے کہ وہ اس طرح سے اس کو پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. تو اس میں ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی موجود تھیں, اور وہ اس بات کا انہیں یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, اور ان کے وسیلے سے فتح و نصرت کی دعا مانگا کرتے تھے. جب لڑائیاں ہوتی تھیں نا ان قبیلوں میں آپس میں, تو پھر وہ تورات میں سے وہ حصہ نکالتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہاتھ رکھ کے تو پھر وہ فتح کی دعا مانگتے, اللہ سے کہتے یا اللہ یہ جو نبی آخر الزمان آنا ہے نا, اس کی برکت سے, اس کے وسیلے سے یا اللہ تو ہماری مدد کر اور ہمیں فتح نصیب کر دے. پھر جب فتح نصیب ہو جاتی تو پھر آگے دیکھتے ہیں کہ پھر وہ کیا کرتے. اس ترجمہ دیکھ لیجیے, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, پھر جب آ جاتی وہ کتاب, آ گئی وہ کتاب جو ان کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی, یعنی قرآن آ گیا جو تورات کی تصدیق کرنے والا تھا. وَقَانُوا مِن قَبْلُ, اور وہ تو تھے اس سے پہلے, یَسْتَفْتِحُونَ, فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے, عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, کافروں پر. جب ان کے ساتھ لڑائیاں ہوتی کافروں کی آپس میں, تو وہ کافروں پر, یہ جو یہود تھے یہ کافروں کے ساتھ جب ان کی لڑائیاں ہوتی, مشرکوں کے ساتھ, بتایا تھا نا 2 قسم کے قبیلے تھے, یہ 2 قسم کے لوگ تھے. مشرک جو ہے وہ مدینہ کے باہر تھے اور یہ یہود میں اندر تھے مدینہ کے. تو جب ان کی کافروں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی تو پھر وہ اس نام کی برکت سے, اس نام کے وسیلے سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں فتح و نصرت نصیب کر دے. فلما جاءہم, پھر جب آ گئی ان کے پاس, ما, جو عرفو, جس کو کہ عرفو وہ پہچانتے تھے, یعنی جب تورات میں ساری یہ نشانیاں تھیں اور جب قرآن آیا تو اس کو پہچانتے تھے. کفروا بھی, لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین, پس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. یہ اگلی آیت کا ہم نے تجوید پڑھ لی ہے, لیکن اس کا ترجمہ تفسیر کل دیکھیں گے, کیونکہ پھر ویڈیو جب لمبی بن جاتی ہے تو اس کے جانے میں دقت ہوتی ہے, اور پھر آپ لوگوں کو بھی ہیوی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرنے میں دقت ہوتی ہے, اس لیے اس کا تفسیر جو ہے وہ کل لے لیں گے. آج یہیں تک رکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے یہود. ان کے اپنے جو ان کی سیاہ کاریاں تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جب وہ ان کا لڑائیاں ہوتی تھی نا مشرکوں کے ساتھ, تو پھر وہ تورات کھولتے تھے. آپ نے پیچھے دیکھا نا کہ جہاں ان کی مرضی ہوتی تھی تو رات کھول لیتے تھے, جہاں دل چاہتا تھا تو رات یاد آ جاتی, جہاں دل چاہتا نہیں کرتے تھے. تو جب ان کے ساتھ ان کو شکست ہو رہی ہوتی تو پھر وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر ہاتھ رکھتے تورات میں, اور کہتے کہ اللہ اس نبی کے نام کی برکت سے ہمیں مشرکوں پر, کافروں پر فتح عطا فرما. اور لیکن جب وہ فتح ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا, پھر انکار کر دیتے, پھر بھول جاتے. تو یہاں پہ کیا کہا کہ ان کارناموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے. فلعنۃ اللہ علی الکافرین, ان پر یہ جو کفر کرتے ہیں, یہ جو انکار کرتے ہیں قرآن کا, یہ یہود تھے. دیکھیں کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا. اب بات یہودیوں کی چل رہی ہے, لعنت اللہ علی الکافرین, کافروں پر لعنت. یعنی یہاں پہ کافر سے کیا مراد ہے, جب یہ انکار کر رہے ہیں اتنی بڑی حقیقتوں کا
اتنی بڑی حقیقتوں کا، قرآن کا، اس کی ہدایت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، ان کے نام مبارک کا جب انکار کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہی سمجھے کہ یہ بھی کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے ہماری امت کو بچا کے رکھے کہ ہم نہ قرآن کا انکار کریں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انکار کریں، نہ تورات کا انکار کریں، نہ انجیل کا انکار کریں۔ ہمارے ایمان کے اندر تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی سیاہ کارناموں سے ہمیں محفوظ و معمون رکھے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔